السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکل جاؤ میرے گھر سے حرام خور، چچا نے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ بوجھل دل سے اس نے گھر چھوڑا، در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ کئی سال گزر گئے، وہ شہر کے بڑے پلازے کا افتتاح کرنے پہنچا۔ ربن کاٹا تقریر کرتے ہوئے اچانک ایک مزدور روتے ہوئے سٹیج پر آیا اور اس کے پاؤں میں گر کر رونے لگا۔ مزدور کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کو تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کا سگا۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان سے برستی ہوئی موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج اس خاموش حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی، جہاں برسوں سے ایک یتیم بچے شہریار نے اپنے سگے چچا کے زیر سایہ پرورش پائی تھی۔ شہریار کے والدین ایک حادثے میں اس وقت گزر گئے تھے جب وہ ابھی اسکول کا طالب علم تھا اور زندگی کی تلخیوں سے بالکل نا واقف تھا۔ اس کے والد ملک کے مانے ہوئے تاجر تھے، جن کی دیانت داری اور سخاوت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ ان کی وفات کے بعد شہریار کی دنیا اجڑ گئی تھی اور وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ تب سے اس کے چچا افتخار نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا تھا، لیکن یہ دیکھ بھال شفقت اور محبت پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے وہ جائیداد اور بے پناہ دولت تھی جو شہریار کے والد نے اپنے اکلوتے بیٹے کے نام چھوڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچا افتخار کے دل میں چھپی ہوئی ہوس اور لالچ بڑھتی گئی، اور وہ دن آ گیا جب انہوں نے شہر کو جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کرنے کا گھنونا اور صفاکانہ منصوبہ مکمل کر لیا۔ اس کالی اور طوفانی رات میں حویلی کے بڑے ہال میں، جہاں کبھی شہر کے والد کے کہے گونجتے تھے، وہاں آج چچا افتخار کا چہرہ غصے اور بناوٹی نفرت سے تمتما رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی درندے کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے شہریار پر چوری کا ایک ایسا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان کے پیروں کو چھوا، لیکن چچا افتخار کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ باقی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری قوت اور درندگی سے شہریار کے معصوم چہرے پر ایک ایسا ہولناک تھپڑ رسید کیا کہ شہریار توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دور جا کر سنگے مرمر کے ٹھنڈے فرش پر گرا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور منہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ چچا کی گرج دار اور زہریلی آواز اس حال میں گونجی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے حرام خور، تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آج سے تمہارا اس گھر اور اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خبردار جو دوبارہ کبھی اس چوکھٹ پر قدم رکھا۔ شہریار کے گال پر پڑے اس تھپڑ کی تپش اس کی روح تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سگے چچا کی آنکھوں میں وہ نفرت اور حقارت دیکھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ بوجھل دل، نم آنکھوں اور خالی ہاتھوں کے ساتھ اسی طوفانی رات میں
اس حویلی سے باہر نکل آیا جس کو وہ کل تک اپنا گھر سمجھتا تھا۔ اس کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی جیب میں ایک پیسہ تھا۔ اس نے سڑکوں پر ٹھوکریں کھانا شروع کر دیں۔ بارش کے سرد پانی نے اس کے کپڑے بھگو دیے تھے اور ٹھنڈی ہوا اس کے جسم میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن اس کے اندر لگی ہوئی پچھتاوے اور انتقام کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ اس نے اس رات ایک پرانے اور بوسیدہ پل کے نیچے سر چھپا کر گزاری، جہاں کیچڑ، بھوک اور موت جیسے خوف نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں تو اسے اپنے والد کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اسے محنت اور عظمت کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ شہریار نے اسی پل کے نیچے یہ عزم کیا کہ وہ ایک دن اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس حاصل کرے گا۔ صبح کا سورج نکلا تو شہریار کے سامنے ایک بالکل نئی، بے رحم اور اجنبی دنیا تھی، جہاں ہر انسان اپنی دھن میں مگن تھا اور کسی کو کسی یتیم کے دکھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے شہر کے ایک ایک دروازے پر جا کر کام مانگا، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر منتیں کیں، لیکن اس کی خستہ حالی دیکھ کر ہر جگہ سے اسے دھتکار دیا گیا۔ اس نے کئی دن فاقوں میں گزارے، یہاں تک کہ اسے کوڑے دانوں میں پھینکا ہوا کھانا تک کھانے کی نوبت آ گئی، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بیام خانے پر برتن دھونے کا کام شروع کیا، جہاں اسے صرف 2 وقت کی روٹی اور سخت زمین پر سونے کی جگہ ملتی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس نے تعمیراتی جگہوں پر سخت مزدوری شروع کی۔ وہ بھاری اینٹیں اپنے کمزور کندھوں پر اٹھاتا اور کڑی دھوپ میں سارا دن جلتا رہتا۔ اس دوران اس نے کئی بار جسمانی اذیت سہی، اس کے ہاتھوں سے خون رستا، لیکن وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا۔ اس نے محسوس کیا کہ محنت ہی وہ واحد راستہ ہے جو اسے اس ذلت سے نکال سکتا ہے۔ اس نے تعمیراتی کام کے دوران نقشہ نویسی اور عمارت سازی کے فن کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ تجربہ کار معماروں کے ساتھ بیٹھتا، ان سے فن سیکھتا اور رات کو فٹ پاتھ پر لگے چراغ کی روشنی میں پرانی ردی سے ملنے والی کتابیں پڑھتا۔ اس کی یہ تڑپ اور لگن دیکھ کر ایک بوڑھے اور تجربہ کار ٹھیکیدار کی نظر اس پر پڑی، جس نے شہریار کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ شہریار نے وہاں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی ایمانداری اور انتھک محنت سے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے منصوبوں میں بدلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک پیسہ بچاتا اور اسے اپنے علم کو بڑھانے پر خرچ کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے چچا نے اس سے صرف جائیداد نہیں چھینی تھی، بلکہ اس کا وقار بھی چھینا تھا، جسے اسے واپس حاصل کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہریار کی شہرت ایک دیانتدار اور ماہر معمار کے طور پر پھیلنے لگی۔ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی قائم کی جس کا مقصد صرف عمارتیں بنانا نہیں بلکہ لوگوں کا اعتماد جیتنا تھا۔ اس نے کئی سالوں تک دن رات ایک کر دیے۔ اس نے نہ نیند کی پرواہ کی نہ آرام کی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اتنا بڑا بنے گا کہ اس کے چچا کا دیا ہوا وہ زخم بھر جائے۔
کئی سال بیت گئے اور شہریار اب اس شہر کا سب سے بڑا تعمیراتی ماہر بن چکا تھا۔ اس کی کمپنی نے شہر کے افق پر ایسی بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دی تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے، لیکن اس تمام کامیابی اور بے پناہ دولت کے باوجود شہریار کے مزاج میں عاجزی اور انکساری ہی رہی۔ وہ کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولا تھا۔ وہ آج بھی ان محنت کشوں کی قدر کرتا تھا جن کے ساتھ اس نے کبھی مشقت کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان منصوبہ شروع کیا، جو کہ شہر کے عین وسط میں ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہ عمارت اس کی زندگی کی تمام محنت کا نچوڑ تھی۔ اس نے اس کی ایک ایک اینٹ، اس کی سجاوٹ اور اس کی مضبوطی پر اپنی روح پھونک دی تھی۔ وہ خود سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کی نگرانی کرتا تھا۔ اس دوران اسے اپنے چچا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اس نے کبھی ان کی تلاش کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس درد کو دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تجارتی مرکز کی تعمیر کے آخری مراحل میں شہریار اکثر راتوں کو وہاں اکیلا گھومتا اور اس بلند قامت عمارت کو دیکھ کر سوچتا کہ انسان اگر ٹھان لے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ اس عمارت کی ہر منزل پر اس کی جد و جہد کی داستان لکھی تھی۔ افتتاح کا دن جوں جوں قریب آ رہا تھا، شہریار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہ صرف ایک عمارت کا افتتاح نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی اس فتح کا جشن تھا جو اس نے حالات کے خلاف حاصل کی تھی۔ پورے شہر میں اس عظیم الشان عمارت کے چرچے تھے۔ ہر طرف اس کی خوبصورتی اور اس کی جدت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بڑے بڑے اخبارات نے شہریار کے انٹرویو چھاپے اور اسے ایک مثال کے طور پر پیش کیا، لیکن شہریار کی روح آج بھی اسی یتیم بچے کی طرح تھی جو انصاف کا منتظر تھا۔ افتتاح کی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس عمارت کے شیشوں کو چھوا تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگا۔ ہر طرف رنگ برنگی جھنڈیاں لگی تھیں اور پھولوں کی مہک سے فضا معطر تھی۔ شہریار نے اس دن ایک انتہائی سادہ لیکن معتبر لباس زیب تن کیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون تھا۔ وہ اپنی سواری میں بیٹھ کر جب جائے وقوع کی طرف روانہ ہوا تو اسے وہ تمام راستے یاد آئے جہاں وہ کبھی بھوکا پیاسا گھوما کرتا تھا۔ اسے وہ تھپڑ یاد آیا جس نے اسے گھر سے باہر پھینکا تھا۔ اسے وہ بارش کی رات یاد آئی جس نے اسے بے گھر کیا تھا، لیکن آج وہی شہر اس کے قدم چومنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اس بڑے تجارتی مرکز کے قریب پہنچا، لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ پہرے داروں کی ایک بڑی فوج اس کی حفاظت کے لیے تعینات تھی، اور روشنیوں کی چمک نے فضا کو منور کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے افسران اور معززین قطاروں میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہریار جب اپنی چمکدار سیاہ سواری سے اترا تو تالیوں کی ایک ایسی گونج اٹھی جس نے فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا اس سرخ فیتے کی طرف بڑھا جہاں سے اس کی ایک نئی زندگی کا سرکاری طور پر آغاز ہونا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی
کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے۔ وہ فیتا کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ سنہری کینچی تھی جو اس کی کامیابی کی علامت بننے والی تھی۔ اس نے جیسے ہی فیتا کاٹا، فضا نعروں سے گونج اٹھی اور وہ شہر کے اس سب سے بڑے تجارتی مرکز کا افتتاح کرنے پہنچ گیا جہاں اس کا ماضی اور حال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شہریار کے اس بلند پایا تعمیراتی شاہکار نے شہر کی تمام بڑی عمارتوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چمک دمک دور دور سے نظر آتی تھی اور لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ شہریار کی زندگی کے پچھلے 15 سال کسی فلمی داستان سے کم نہیں تھے، جہاں اس نے ہر قسم کی تذلیل اور مشقت کا سامنا کیا تھا، لیکن کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس نے اس عمارت کی تعمیر میں جس باریک بینی سے کام لیا تھا وہ اس کے پیشہ ورانہ مہارت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے عمارت کے اندرونی حصے میں ایک خاص یادگاری گوشہ بھی بنایا تھا جہاں اس نے اپنی وہ پہلی ہتھوڑی اور چھینی رکھی تھی جس سے اس نے مزدوری کا آغاز کیا تھا، تاکہ وہ کبھی اپنی اوقات اور اپنی جڑوں کو نہ بھولے۔ اس افتتاح کی تقریب میں شہر کے تمام بڑے صنعت کاروں نے شرکت کی تھی اور ہر کوئی اس نوجوان کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ شہریار سٹیج کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا تلاطم تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی جد و جہد کو منزل مل گئی ہے۔ اس نے مائیک پر کھڑے ہو کر جب مجمع کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کامیابی صرف جائیداد حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی شناخت بنانے کا کام ہے۔ اس نے اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے والد کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ ان کا بیٹا ہارا نہیں ہے۔ اس نے اپنی گفتگو میں کسی کی برائی نہیں کی بلکہ صرف محنت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کشش اور صداقت تھی کہ پورا پنڈال ہمہ گوش ہو گیا۔ شہریار نے بتایا کہ کس طرح اس نے بھوک کو اپنی طاقت بنایا اور کس طرح اس نے سڑکوں پر سو کر بلند خواب دیکھنا سیکھے۔ اس نے ان تمام مزدوروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس عمارت کی تعمیر میں اپنا پسینہ بہایا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس تجارتی مرکز کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان محنت کشوں کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ اس اعلان پر تالیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار اس وقت اپنی کامیابی کے عروج پر تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب زندگی میں کوئی دکھ باقی نہیں رہا، لیکن اسی لمحے تقدیر نے اپنا آخری مہرہ چل دیا۔ پنڈال کے ایک کونے میں کھڑے پہرے داروں نے ایک بوڑھے مزدور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جو سٹیج کی طرف آنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھے کی حالت اتنی ناگفتہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس پروقار تقریب کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر دھول کی تہیں جمی تھیں اور اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ بوڑھا بار بار شہریار کا نام پکارتا تھا اور گڑ گڑاتا تھا کہ اسے ایک بار اپنے مالک سے ملنے دیا جائے۔ پہرے داروں نے اسے دھکا دیا تو وہ فرش پر گر پڑا۔
لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گھسٹتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ شہریار کی نظر جب اس بوڑھے پر پڑی تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اسے بھی اسی طرح دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اس نے مائک پر ہی حکم دیا کہ اس بزرگ کو عزت کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ پہرے داروں نے ہچکچاتے ہوئے اسے سہارا دیا اور سٹیج پر لے آئے۔ وہ بوڑھا مزدور جیسے ہی شہریار کے سامنے پہنچا وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا اور اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس کے رونے میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ پورا پنڈال خاموش ہو گیا۔ شہریار نے جب اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے گلے میں آواز پھنس گئی۔ وہ چہرہ جو کبھی تکبر کی علامت تھا، وہ چہرہ جس نے اسے چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکالا تھا، وہ آج اس کے سامنے مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کی انگلی میں وہی خاندانی انگوٹھی تھی جو ان کے خاندان کے سربراہ کی نشانی تھی۔ شہریار ٹھٹک گیا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی چچا افتخار ہیں جنہوں نے اسے یتیم اور بے سہارا چھوڑا تھا۔ وقت کا پہیہ اس قدر تیزی سے گھوما تھا کہ جو شخص جائیداد کا اصل وارث بنا بیٹھا تھا وہ آج اسی جائیداد کی اینٹیں ڈھونے والا ایک معمولی مزدور بن چکا تھا۔ شہریار اس وقت شہر کے اس بڑے تجارتی مرکز کا افتتاح کرنے پہنچا تھا۔ شہریار اس وقت ایک بلند و بالا چبوترے پر ایک فاتح کی طرح کھڑا تھا اور اس کے سامنے شہر بھر کے معززین اور دولت مند افراد سر جھکائے اس کی کامیابی کی داستان سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ اس کے جسم پر موجود قیمتی اور نفیس لباس اس کی اس موجودہ حیثیت کا گواہ تھا جو اس نے اپنی انتھک محنت اور راتوں کی نیندیں قربان کر کے حاصل کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا وقار اور ایک ایسی سنجیدگی طاری تھی جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہوں نے زندگی کی تلخ ترین حقیقتوں کا سامنا بہت قریب سے کیا ہوتا ہے۔ شہریار نے جیسے ہی مائک سنبھالا، پورے پنڈال میں ایک ایسی پر اسرار خاموشی چھا گئی کہ ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی تقریر کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں پنڈال کے بالکل آخری کونے میں کھڑے ان محنت کشوں پر پڑیں جنہوں نے اس عظیم الشان عمارت کی ایک ایک اینٹ کو اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ ان مزدوروں کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں تھکن کے باوجود ایک ایسی چمک تھی جیسے وہ بھی اس کامیابی میں خود کو برابر کا شریک سمجھ رہے ہوں۔ شہریار کو ایک لمحے کے لیے اپنا وہ ماضی یاد آ گیا جب وہ خود انہی مزدوروں کی طرح سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتا تھا اور کوئی اسے پانی کا ایک گھونٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ جس مقام پر کھڑا ہے اس کے پیچھے ان ہزاروں گمنام ہاتھوں کی محنت شامل ہے جنہیں کوئی یاد نہیں رکھتا۔ وہ ابھی ان خیالات میں گم ہی تھا کہ اچانک ہجوم کے ایک طرف سے ایک بوڑھا اور انتہائی نحیف مزدور جس نے میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ
سٹیج کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اس بوڑھے کی حالت اس قدر ناگفتہ بہی تھی کہ اسے دیکھ کر وہاں موجود امیر بیگمات نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیے اور محافظوں نے اسے ایک گندا وجود سمجھ کر پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بوڑھا مزدور کسی نادیدہ طاقت کے سہارے آگے بڑھتا رہا اور اس کی زبان سے ایک ایسی آواز نکل رہی تھی جو کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ شہریار نے جب اس ہلچل کو دیکھا تو اس نے فوراً محافظوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اپنی باوقار آواز میں حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس آنے دیا جائے۔ اس بوڑھے مزدور کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور اس کی ایڑیوں سے خون رس رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھا، اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ دھڑام سے شہریار کے ان قیمتی جوتوں کے سامنے گر پڑا۔ اس نے شہریار کے پیروں کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کی سسکیاں پورے پنڈال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچنے لگیں۔ وہ بوڑھا اس قدر شدت سے رو رہا تھا کہ اس کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شہریار نے جب اسے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو اسے ایک عجیب سا ارتعاش محسوس ہوا، جیسے کوئی اپنا اسے پکار رہا ہو۔ اس نے جب اس بوڑھے مزدور کے چہرے سے وہ بکھرے ہوئے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں جمی ہوئی وہ حسرت اور وہ ندامت دیکھی تو شہریار کا سارا وجود ایک دم سے منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ وہ چہرہ جو اب جھریوں، مٹی اور بیماری کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن شہریار کی یادداشت کے اس تاریک خانے میں وہ نقش آج بھی اسی طرح محفوظ تھے جیسے 15 سال پہلے اس طوفانی رات میں تھے۔ وہ چہرہ اس کے سگے چچا افتخار حسین کا تھا، جس نے اسے یتیم ہونے کے بعد بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ شہریار نے جب ان کی انگلی میں موجود وہ مخصوص خاندانی انگوٹھی دیکھی جس پر ان کے خاندان کا قدیم نشان بنا ہوا تھا تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے حرام خور کہہ کر تھپڑ مارا تھا اور آج وہ اسی کے سامنے ایک مزدور کے روپ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ جب اس نے اپنے والد کے جنازے کے بعد اپنے اسی چچا سے تھوڑی سی محبت اور پناہ مانگی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اسے صرف تذلیل اور محرومی ملی تھی۔ چچا افتخار نے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ شہریار، مجھے پہچان لو، میں وہی بدبخت انسان ہوں جس نے تمہاری زندگی برباد کی تھی۔ اللہ نے مجھے میرے کیے کی ایسی ہولناک سزا دی ہے کہ میرا اپنا بیٹا، جس کے لیے میں نے تمہارا حق مارا تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور آج میں تمہارے ہی بنائے ہوئے اس پلازے میں اینٹیں ڈھو رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا شہریار، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر شہریار کے دل میں موجود انتقام کی وہ ساری آگ
ایک دم سے بجھ گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی گہری ہمدردی نے لے لی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے چچا کو زمین سے اٹھایا اور اپنے اس قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ پورے پنڈال میں ایک عجیب سا تلاطم مچ گیا اور لوگ اس جذباتی ملاپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شہریار نے مائک پر کھڑے ہو کر اپنی تقریر کا رخ بدل دیا اور بلند آواز میں کہا کہ آج میں اس عمارت کا نہیں بلکہ اپنے اس خون کے رشتے کا دوبارہ افتتاح کر رہا ہوں جسے میں نے برسوں پہلے کھو دیا تھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ان کے چچا کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا جائے اور ان کی بہترین دیکھ بھال کی جائے۔ شہریار نے اس دن ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف اونچی عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا نام ہے۔ اس نے اپنے والد کی ان تمام وصیتوں کو آج پورا کر دیا تھا جو انہوں نے دیانتداری اور صلہ رحمی کے بارے میں کی تھیں۔ وہ پلازہ اب صرف ایک تجارتی مرکز نہیں رہا تھا بلکہ وہ شہریار کے کردار کی عظمت کا ایک ایسا مینار بن چکا تھا جسے پورا شہر رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ شہریار نے اس رات اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی اس تمام دولت کو ان تمام یتیموں اور بے سہاروں کے لیے وقف کر دے گا جو حالات کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کا وہ سفر جو ایک تھپڑ سے شروع ہوا تھا وہ آج ایک عظیم الشان معافی اور ایک تاریخی ملاپ پر ختم ہوا تھا، اور وہ اب اس جائیداد کا نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی طور پر بھی اصل وارث بن چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو ہر قسم کے کینے اور نفرت سے پاک کر لیا تھا۔ شہریار کی یہ داستان اب شہر کی گلیوں میں ایک روشن مثال بن کر گونج رہی تھی کہ سچ کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے چچا کو وہ تمام خوشیاں لوٹا دیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوائی تھیں، اور یوں اس کہانی کا وہ خوبصورت انجام ہوا جس کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان اپنے رب پر کامل ہو۔ شہریار نے اپنے اس پلازے کے افتتاح کے موقع پر جو سبق دنیا کو دیا وہ کسی بھی مادی کامیابی سے 1000 گنا زیادہ قیمتی تھا، کہ معافی ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو حقیقی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور جائیداد کا اصل وارث وہی ہوتا ہے جو اپنی خاندانی وقار اور رشتوں کی حرمت کو سب سے مقدم رکھے۔ شہریار اب ایک مطمئن اور کامیاب انسان تھا جس نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلی اور اپنے اخلاق سے اپنے دشمن کا دل جیت لیا۔ اس کہانی کا یہ موڑ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ فرعونوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور یتیموں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ شہریار نے اپنے چچا کے ان ہاتھوں کو چوما جنہوں نے کبھی اسے مارا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی جو اس نے آج کے اس عظیم الشان دن پر حاصل کی تھی، اور وہ پلازہ اب شہر کی فضاؤں میں ایک فاتح کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، جس کی ہر اینٹ میں شہریار کی محنت اور اس کی اس عظیم قربانی کی داستان پوشیدہ تھی جو اس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے دی تھی۔ شہریار کا نام اب رہتی دنیا تک
ایک ایسے معمار کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے صرف عمارتیں نہیں بلکہ انسانیت کے اجڑے ہوئے قلعے بھی دوبارہ تعمیر کیے تھے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی، جس پر اس کا رب اور اس کے والدین کی روح ہمیشہ ناز کرے گی۔ اس افتتاح نے شہریار کی زندگی کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور اب اس کے سامنے صرف ایک روشن اور پرسکون مستقبل تھا جس میں صرف محبت اور معافی کا راج تھا۔ وہ جائیداد کا اصل وارث اب اپنے اس منصب پر پوری طرح فائز ہو چکا تھا، اور اس کی یہ داستان ہر اس بچے کے لیے مشعل راہ تھی جو حالات کی سختی سے ہمت ہار جاتا ہے۔ شہریار نے ثابت کر دیا کہ ارادہ پختہ ہو تو منزل خود قدم چومتی ہے، اور یہی اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھا جو اس نے آج اس بڑے پلازے کے سائے میں کھڑے ہو کر پایا تھا۔ شہریار کے چچا افتخار حسین اب اپنی باقی زندگی اپنے اسی بھتیجے کی چھتری تلے گزارنے والے تھے جس کی چمک نے ان کے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا تھا، اور یہ اللہ کی وہ تدبیر تھی جس نے ایک گنہگار کو معافی کا راستہ دکھایا تھا اور ایک مظلوم کو انصاف کے تخت پر بٹھایا۔ شہریار اب اس شہر کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی وہی عاجزی تھی جو اس نے ان فٹ پاتھوں پر سیکھی تھی جہاں وہ کبھی تنہا سویا کرتا تھا، اور یہی اس کی اصل جائیداد تھی جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس کی یہ کہانی اب یہاں اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا، اور وہ اسی طرح دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرتا رہے گا جیسے اس نے اپنے چچا کی اجڑی ہوئی زندگی میں بہار لوٹا دی تھی۔ یہ شہریار کا وہ سچ تھا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شہریار نے اس تقریب کے بعد اپنے چچا کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنی جو ندامت اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہے جو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے کھردرے اور مزدوروں والے ہاتھوں کو تھام کر یہ عہد کیا کہ وہ کبھی انہیں دوبارہ اس تذلیل کا سامنا نہیں کرنے دے گا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ پنڈال سے نکلتے وقت شہر نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنی اس عظیم الشان عمارت کو دیکھا، اور اسے محسوس ہوا کہ آج اس کی روح بھی اس عمارت کی طرح بلند اور روشن ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے گلے لگا سکے۔ یہ اس کی کامیابی کا وہ آخری اور سب سے اہم پتھر تھا جس نے اس کے کردار کی عمارت کو مکمل کر دیا تھا۔ پورے شہر میں اب شہریار کی اس عالی ظرفی کے چرچے تھے، اور ہر کوئی اس کی مثال دے رہا تھا کہ کس طرح ایک انسان نے دولت پا کر بھی اپنی جڑوں اور اپنے رشتوں کو نہیں بھلایا۔ شہریار نے اپنے چچا کے لیے اپنے ہی گھر میں وہی کمرہ تیار کروایا جہاں کبھی اس کے والد رہا کرتے تھے، اور انہیں وہی عزت اور وہی مقام دیا جو ایک بڑے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے والد کو وہ سب سے بڑا تحفہ تھا جو وہ دے سکتا تھا کہ ان کے بھائی کو دوبارہ اپنے گھر میں جگہ مل گئی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور شہریار کی کمپنی مزید ترقی کرتی گئی۔
لیکن اس نے کبھی بھی ان مزدوروں کو نہیں بھلایا جن کے ساتھ اس نے کبھی اینٹیں ڈھوئی تھیں۔ اس نے ان کے لیے مفت رہائشی بستیاں اور ہسپتال تعمیر کروائے تاکہ کوئی بھی مزدور بیماری یا بے گھری کی وجہ سے اس طرح نہ تڑپے جیسے اس کے چچا تڑپ رہے تھے۔ شہریار کی زندگی اب ایک مکمل طور پر ایک سکون کا گہوارہ بن چکی تھی، جہاں اب کوئی کسک اور کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف دولت کمائی بلکہ اپنا وہ کھویا ہوا وقار اور خاندانی نام بھی دوبارہ بحال کر لیا جو اس کے چچا کی غلطیوں کی وجہ سے مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ جائیداد کا اصل وارث اب اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھا رہا تھا اور ہر مجبور اور بے بس انسان کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس کی یہ کہانی اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی اور آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ زندگی میں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ مل جائے، اپنی اوقات اور اپنی جڑوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور معافی وہ سب سے بڑی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے ظالم کا سر بھی جھکا دیتی ہے۔ شہریار آج بھی اسی پلازے کی بالائی منزل پر بیٹھ کر جب شہر کا نظارہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر وہی باوقار مسکراہٹ ہوتی ہے جو اس نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ وہ اب ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے میں ہزاروں خاندان اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہی اس کی زندگی کا کل ثمر ہے جو اسے اس تھپڑ کے بدلے میں ملا تھا جس نے اسے ایک فاتح بنایا تھا۔ شہریار کی یہ داستان ہمیشہ زندہ رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرتی رہے گی کہ حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، سچائی اور محنت کا راستہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جائیداد کا اصل وارث وہی قرار پاتا ہے جو انسانیت کی قدر کرنا جانتا ہو۔ شہریار کا سفر ایک ابدی سکون کی طرف گامزن تھا، جہاں اب کوئی اندھیرا نہیں تھا، صرف اور صرف روشنیاں تھیں، اور یہ روشنیاں اس کے کردار کی چمک سے تھیں جو کبھی ماند نہیں پڑیں گی۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ حویلی کی وہ تمام پرانی یادیں تازہ کیں اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ اب اکیلے نہیں ہیں۔ شہریار کی اس دریا دلی نے اس کے چچا کو ایک نیا انسان بنا دیا تھا، اور وہ اب ہر وقت اپنے بھتیجے کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ اللہ کا وہ خاص کرم تھا جس نے ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور ایک یتیم بچے کو اس کا حق اور اس کا وقار واپس لوٹا دیا۔ شہریار اب اس شہر کا فخر تھا اور اس کا نام اب عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اس کی کامیابی کی یہ منزل اس بات کا ثبوت تھی کہ صبر اور شکر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے دونوں جہانوں میں سرخرو فرماتا ہے۔ شہریار کی کہانی اب یہاں اپنے مکمل اور خوبصورت انجام کو پہنچتی ہے، جہاں ہر کردار اپنی اصل جگہ پر واپس آ چکا تھا اور انصاف کی جیت ہو چکی تھی۔ شہریار اب ایک روشن ستارہ بن کر اس شہر کے افق پر چمک رہا تھا، اور اس کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی محنت اور اخلاق سے وہ مقام پایا تھا جو کسی بھی دولت سے کہیں زیادہ بلند تھا، اور یہی اس کی زندگی کا اصل افتخار تھا جو اس نے آج اس بڑے پلازے کے سائے میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ وہ جائیداد کا اصل وارث تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ شہریار نے اپنے چچا کے آنسو پونچھے
اور انہیں بتایا کہ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو پہلے مل جاتا ہے اور کسی کو بعد میں، لیکن جو ملتا ہے اس کی قدر کرنا اصل امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کی قبر پر جا کر جب یہ سب بتایا ہوگا تو ان کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا کہ ان کا بیٹا نہ صرف ایک امیر انسان بنا بلکہ ایک عظیم انسان بھی بنا۔ شہریار کی زندگی کی یہ کتاب اب ایک نئے اور بابرکت باب کی طرف مڑ چکی تھی، جہاں صرف خوشیاں اور امن تھا۔ اس نے اپنے چچا کو وہ تمام اختیارات واپس دے دیے جو ان کے تھے، لیکن اب وہ ان اختیارات کو لالچ کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ تبدیلی ہی شہریار کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اس نے ایک ظالم انسان کے اندر کے انسان کو بیدار کر دیا تھا اور اسے معافی کے ذریعے ایک نیا جنم دیا تھا۔ شہریار کا نام اب رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا جو مشکلات میں گھر کر اپنی ہمت ہار دیتے ہیں کہ دیکھو ایک یتیم بچہ کس طرح اپنی محنت اور اپنے اخلاق سے زمانے کا امام بن سکتا ہے اگر وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور محنت کو اپنا شعار بنا لے۔ شہریار کی یہ داستان سچائی اور حق کی وہ فتح ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اور وہ ہمیشہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر بن کر چمکتی رہے گی۔ اس نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جائیداد اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں بلکہ یہ ان رشتوں اور اس وقار کا نام ہے جو انسان اپنی زندگی کے عمل سے کماتا ہے، اور شہریار اس جائیداد کا سب سے بڑا اور سچا وارث ثابت ہوا تھا جس پر اس کے خاندان کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ وہ پلازا اب شہر کی ایک پہچان بن چکا تھا جہاں ہر آنے والا شخص شہریار کی ہمت اور اس کی عظمت کی داستان سنا کر جاتا تھا، اور یہی وہ اصل جائیداد تھی جو شہریار نے اپنی زندگی میں کمائی تھی اور جس کا ثمر اسے دونوں جہانوں میں مل رہا تھا۔ شہریار کی یہ کہانی اب یہاں اپنے حتمی اور پرسکون انجام کو پہنچتی ہے، جہاں ہر طرف صرف اور صرف سچ کی روشنی ہے اور جھوٹ کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا ہے۔ وہ جائیداد کا اصل وارث اب اپنے تخت پر متمکن تھا اور اس کا عدل و انصاف پورے شہر میں ایک مثال بن چکا تھا، اور یہی وہ منزل تھی جس کی تلاش میں اس نے 15 سال پہلے اس حویلی کی چوکھٹ چھوڑی تھی، اور آج وہ فاتح بن کر اسی شہر کا مالک بن چکا تھا جہاں اسے کبھی ایک لقمے کے لیے ترسایا گیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کا وہ شاہکار تھا جس نے ایک یتیم کو زمانے کا معمار بنا دیا اور ایک ظالم کو اس کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے۔ شہریار کا سفر اب ایک ابدی مسرت کی طرف گامزن تھا جہاں اب کوئی دکھ نہیں تھا، صرف اور صرف سچی خوشی تھی، اور یہ خوشی اسے اپنی چچا کو معاف کرنے کے بعد ملی تھی جو اس پلازے کی تعمیر سے بھی بڑی کامیابی تھی۔ شہریار کی کہانی اب یہاں مکمل ہوتی ہے اور اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور معافی سب سے بڑا انتقام ہے۔ جس نے شہریار کو آج اس مقام پر پہنچا دیا جہاں سے وہ پوری دنیا کو اپنی عظمت کی روشنی دکھا رہا تھا، وہ جائیداد کا اصل وارث تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی داستان اب شہر کے ہر بچے کی زبان پر ہے اور وہ اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلی اور اپنے اخلاق سے اپنے دشمن کا سر جھکا دیا۔
یہی شہریار کا اصل افتخار تھا اور یہی اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھا جو اس نے آج اس بڑے پلازے کے افتتاح کے موقع پر پایا تھا، اور وہ ہمیشہ اسی طرح سچائی کے راستے پر چلتا رہے گا جب تک اس کی سانسیں اس کا ساتھ دیں گی، کیونکہ اس نے پا لیا تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل جائیداد کیا ہوتی ہے۔ وہ جائیداد کا اصل وارث اب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا، اور اس کی آنکھیں شکر گزاری کے آنسوؤں سے نم تھیں جو اس کی کامیابی کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ شہریار کا نام اب ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں پر ثبت ہو چکا تھا، اور وہ ایک ایسی مثال بن گیا تھا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی یہ کہانی اب یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کی خوشبو ہمیشہ فضاؤں میں رہے گی کہ کس طرح ایک انسان نے اپنے کردار کی عظمت سے زمانے کو بدل کر رکھ دیا اور جائیداد کا اصل وارث بن کر دکھایا جس کا وہ حقدار تھا، اور یہی سچ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شہریار کا نام اب عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، اور اس کا یہ پلازہ ہمیشہ اس کی عظمت کی گواہی دیتا رہے گا، جہاں کا ہر مزدور اب خود کو اس کا بھائی سمجھتا تھا، اور یہی شہریار کی سب سے بڑی جیت تھی جو اس نے آج کے اس عظیم الشان دن پر حاصل کی تھی، اور وہ جائیداد کا اصل وارث ثابت ہوا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔